یہ ابھی جیسے صبح بات کر رہی تھی نا کہ میں نے اب ترجمے کے ساتھ پڑھا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے امام ابن القیم رحم اللہ وہ فرماتے ہیں، ان کی بہت مشہور کتاب ہے زاد المعاد، اس میں ان کا یہ کوٹ ہے، کوٹیشن ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ترتیل اور تدبر کے ساتھ تلاوت کا ثواب بہت عظیم اور بلند مقام والا ہے، جبکہ زیادہ قرات کا ثواب زیادہ تعداد میں ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات کی آپ کو؟ ترتیل اور تدبر کے ساتھ تلاوت کا ثواب بہت زیادہ بلند ہے، جبکہ اگر آپ صرف قرات دیکھیں، جو تلاوت ہے نا، تلاوت میں تے لام واو اس کا روٹ لیٹرز ہیں. تلاوت میں پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا سب آتا ہے. اور قرات جو ہوتا ہے وہ صرف قاری قرات، یعنی کہ ریڈنگ کرنا اس کا وہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جبکہ قرات کا ثواب نا زیادہ تعداد میں ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. پہلی صورت ایسے ہے جیسے کوئی بہت قیمتی جوہر صدقہ کرے، یعنی کہ کوئی بہت قیمتی، آپ کہہ رہے ہیں ہیرا یا پتھر، یا کسی ایسے غلام کو آزاد کرے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. یعنی ایک ہی ہے لیکن وہ بہت قیمتی غلام ہے. جیسے پہلے جو بہت جنگجو ہوتے تھے، جیسے وحشی بن حرب تھا، تو اس کا مالک اسے آزاد نہیں کرتا تھا، تو پھر اس نے کیا رکھا تھا انعام، کہ تم حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو تم قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وحشی کو کوئی لگاؤ نہیں تھا اور نہ وہ کوئی اتنا مسلمانوں کا پکا دشمن تھا. صرف وہ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا غزوہ احد میں، اور قتل کر کے واپس چلا گیا تھا خیمے میں، اور بعد میں اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ نے اس کا قبول اسلام جو ہے وہ منظور بھی کیا، اور پھر وہ اسلام کے سپاہی بن کے بھی لڑے. مسلمہ کذاب کو جو وہ مرا تھا تو ایک نیزہ وحشی کا لگا ہوا تھا اسے، تو وحشی بن حرب اب تو رضی اللہ عنہ ہی ہم کہیں گے. تو بہرحال مطلب کہ وہ ایسا غلام آزاد کرنا جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. جبکہ جو دوسری صورت ہے کہ آپ نے قرات بہت زیادہ کی ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی زیادہ تعداد میں درہم صدقہ کرے یا کئی غلام آزاد کرے مگر ان کی قیمت کم ہو. ٹھیک ہے؟ تو اور ایک حدیث ہے وہ اس میں آتا ہے، اب وہ اس کی مجھے ترک کا نہیں اتنا پتا کہ وہ کتنی اوتھینٹک ہے، لیکن بہرحال میں نے علماء سے سنی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی سنی تھی، کہ ایک آیت کو سمجھنے کا ثواب 700 آیات کو پڑھنے سے زیادہ ہے. تو یہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے. تو قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، اس کو تدبر کر کے پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے؟ ہم دن بھر میں کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے نامہ اعمال میں، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ باتیں کرنا تو دل کی سختی کا بھی باعث ہے. بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، یہ دل کی سختی کا باعث ہے. بہت زیادہ پارٹیز میں رہنا، دل سخت ہو جاتے ہیں. بات کریں تو اچھی بات کریں، ورنہ حدیث میں کیا آتا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے وہ خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. تو یہ جو بات ہے نا، جب کریں کام کی کریں. آج 32 آیت میں نہیں 33 آیت میں سورہ حامی والسجدہ کی ہم نے کیا پڑھا؟ اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس سے جو بلائے طرف اللہ کے اور وہ عمل کرے نیک. یعنی کہ ایک تو اچھی بات بھی کہتا ہے اور پھر خود بھی عمل کرتا ہے، خود بھی فرما بردار ہے، صرف وہ بولتا ہی نہیں ہے. جیسے کہ وہ آتا ہے نا کہ تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. قرآن میں آتا ہے نا ان لوگوں کے بارے میں، کیا تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. تو یہ تو ڈرنے کا مقام ہے، وہ نہیں کرنا. اللہ کی طرف جب بلانا ہے، یہود ایسے کرتے تھے نا، اللہ کی طرف جب بلانا ہے تو عمل بھی ساتھ کرنا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اس سے اچھی بات ہی اور کوئی نہیں ہے. تو یہ دعا اللہ جو ہے نا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے اچھی بات ہے. جس کو جتنا علم ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے، وہ آگے پہنچائے. یہ امت مسلمہ کا فرض ہے. یہ کس نے اور پہنچانا ہے ہمیں؟ تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اسلام کی باتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے آپ نے کیسے کرنا ہے، لیکن بہرحال جتنا علم ہے اتنا تو پہنچائے نا. اور باقاعدہ تبلیغ تو ظاہر ہے اس میں تو پہلے عقائد آتے ہیں، عقیدہ درست کرنا ہے، پھر عبادات کا طریقہ درست کرنا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد اخلاقیات کے بارے میں. اخلاقیات میں سارے حقوق العباد آ جاتے ہیں. والدین کے ساتھ کیسے آپ کا حسن سلوک ہو، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، سب کے ساتھ حسن سلوک جو ہے. اور پھر عام جو آپ کے معاملات ہیں، جو ڈے ٹو ڈے لائف میں، کہ آپ کا کاروبار کیسا ہو، آپ کا وعدے میں آپ کیسے ہوں، آپ امانت میں کیسے ہوں، آپ بات کیسی کریں، سچی بات کریں.
یہ ساری چیزیں. پھر مشکل کے وقت میں آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے خود کو، اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے. صبر کی یہ جو تلقین ہے، یہ سارے پھر کیا آ جاتے ہیں؟ معاملات آ جاتے ہیں، حادثوں پر، اموات پر واعظ و نصیحت کرنا، صبر کی. یہ سب دعا اللہ میں آتا ہے، اللہ کی طرف بلانے میں آتا ہے. لوگوں کو بتانا یہ شریعت ہے، یہ شرعی رسوم ہے، یہ بدعات ہیں، یہ غیر شرعی رسوم ہے. شیطانوں کے وار کے بارے میں بتانا. آج کل تو سرکش شیاطین باندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نفس کا شیطان جو ہے، جو نفس ہے، وہی نہیں چین لینے دیتا انسان کو. باقی سرکش شیاطین تو بندے ہیں. تو یہ جو دعا اللہ ہے نا، اللہ کی طرف بلانا، یہ بہترین بات ہے، یہ سب کو کرنی ہے. سورہ محمد کی میں ویسے اسٹڈی کر رہی تھی تو میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا. ہم اللہ کے لیے نکلیں نا، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے نکلیں، تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور پھر ثبات بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. لیکن ایک بار کوئی نکلے تو صحیح. ٹھیک ہے، نکلنا شرط ہے. دعا اللہ، اللہ کی طرف بلانا شرط ہے. دیکھیں سورہ مومن میں، سورہ غافر یا مومن، اس میں بھی 14 آیت میں کیا آتا ہے کہ فدعوا اللہ، بس پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر، دین کے لیے خالص کرنے والے ہو کر. یعنی کہ خود کو دین کے لیے خالص کر کے تو اللہ کو پکارو. ولو کاری الکافرون، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر. کوئی ایکس فیکٹرز ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف بلانے نہیں دیتے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو کر اللہ کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں. جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. سورہ غافر میں 60 آیت میں کیا تھا؟ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، ہے نا. بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ضرور وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. سورہ غافر کی 60 آیت میں. تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا تمہارے لیے. اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے. تو پھر اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ کی طرف بھی پکارنا چاہیے. ایک تو اپنی مشکلات کے لیے اللہ کو پکاریں، اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو جوڑیں. بہترین جو بات ہے نا، جو بہترین بات ہے وہ دعا اللہ ہی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا دل چاہتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا گھر سونے سے بھر جائے، میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں. ایک نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا گھر ہیرے جواہرات سے بھر جائے، میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں. تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا گھر حذیفہ بن یمان، یہ جو رازدار رسول بھی جنہیں کہتے ہیں، 80 منافقین کے نام بتائے تھے حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر حذیفہ بن یمان اور معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ کی راہ پر لگا دوں. یہ اللہ سے جوڑنا بہترین عمل ہے. اللہ کے ساتھ جوڑنا بہترین عمل ہے. آپ کو جب کوئی ایکسائٹنگ نیوز ملتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، ہے نا. یہ قرآن اتنا انسان کو اتنی بڑی خوشخبری لگتا ہے جب یہ کسی کے پاس آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کو بتائے بغیر رہ نہیں سکتا. جو بات انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، چاہے وہ کوئی غم کی ہے چاہے وہ خوشی کی ہے، انسان بتائے بغیر رہتا نہیں ہے، وہ ضرور اس کو شیئر کرتا ہے. تو اسی طرح یہ قرآن جب آپ کے دل کو لگ جائے گا نا، آپ اس کو بتائے بغیر رہیں گے نہیں. کوئی تکلیف دہ بات تو آپ اپنے بالکل قریبی سے شیئر کرتے ہیں نا، ضرور کرتے ہیں. کوئی خوشی کی بات ہے وہ بھی ضرور شیئر کرتے ہیں. تو یہ قرآن، یہ شیئرنگ کرنے کے لیے ہی تو یہ اس کو اتارا گیا ہے کہ ہدایت، اس کے ذریعے ہدایت کی طرف بلاؤ. جب ہم اس کو شیئر نہیں کریں گے تو ہم اس کے ذریعے ہدایت کیسے پہنچائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر.